السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے نکلے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو شہادت ملے۔ اس کو آپ پاز کر کے آرام سے پڑھ لیجئے گا اور یہ دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس تحقیق کو، اس تدبر تفکر کو ذرا قرآن کی روشنی میں پیش کیجئے اور ایک اچھا سا منظر پیش کیجئے کہ ہم نبی کے چاہنے والے شہادت سے کیوں ڈرتے ہیں، موت سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ ہم مرنے کا نام لیتے ہی توبہ کرتے ہیں۔ ارے ایسے مت کہو۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ ذرا ان کافروں سے کہو کہ اگر یہ جنت میں جانے کے متمنی ہے اور بالکل مطمئن ہے، دعوے کرتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہو کہ وہ موت کی تمنا کریں، پتہ چل جائے گا بھی۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اللہ رحم کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ کا یہ تدبر اور تقابل نفس موازنہ انسانی نفسیات اور ایمانی کمزوری کی ایک بہت گہری عکاسی کرتا ہے۔ آپ نے جس انداز میں آخری سانس کی خواہشات اور نبوی رخصت کے فرق کو واضح کیا ہے، وہ واقعی جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے اس تفکر کی مزید وضاحت درج ذیل ہے۔ 1. موت کی حقیقت اور انسانی فرار۔ انسان بنیادی طور پر آرام دہ موت کا متمنی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو جائے سکون سمجھ بیٹھا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الجمعہ آیت 6 سے 7 میں اسی نفسیات کا ذکر کیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویذ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ موت سے ڈرنا دراصل تیاری کی کمی کا اعتراف ہے۔ جب گناہ زیادہ ہوں اور حقوق العباد کا بوجھ کندھوں پر ہو تو انسان اس ملاقات سے کتراتا ہے۔ 2. نبوی نمونہ، تکلیف میں راحت۔ آپ نے بہت خوبصورت نکتہ اٹھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تکلیف اور مرض کی حالت میں ہوئی۔ اس میں امت کے لیے چند بڑے اسباق ہیں۔ درجات کی بلندی۔ تکلیف مومن کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ حقوق کا پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی نماز اور غلاموں کمزوروں کے حقوق کی وصیت فرمائی۔ موت سے پہلے توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے تھے تاکہ امت کو سمجھا سکیں کہ آخری سانس تک بندگی کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ 3. ہم شہادت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ شہادت کی تمنا نہ کرنا یا موت سے نفرت کرنے کی بنیادی وجہ حب دنیا، دنیا کی محبت اور کراہیت الموت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ موت ہمیں اپنوں سے دور کر دے گی، جبکہ مومن کے لیے موت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ایک پل برج ہے۔ ہم خاتمہ بالخیر ایمان پر موت کے بجائے خاتمہ بالراحت آرام دہ موت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بصیرت افروز منظر، دی ویژن۔ تصور کیجئے ایک ایسے انسان کا جس کی زبان پر تسبیح ہے، دل میں گناہوں پر ندامت کے آنسو ہیں اور وہ لوگوں کے حقوق ادا کر کے اس حال میں رخصت ہو رہا ہے کہ اسے کسی کے بدلے کا ڈر نہیں۔ ایسا شخص بستر پر مرے یا میدان دعوت میں، اس کے لیے موت خوف نہیں بلکہ محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ شخص ہے جو جسمانی آرام تو چاہتا ہے مگر روح کا سکون، ایمان اس کے پاس نہیں۔ وہ موت سے جتنا بھاگے گا، موت اسے اتنا ہی خوفناک نظر آئے گی۔ حاصل تدبر، موت کا کیسے آنا ہمارے بس میں نہیں، مگر موت کا کس حال میں آنا، ایمان یا کفر، توبہ یا گناہ، ہمارے اپنے اختیار اور عمل پر منحصر ہے۔ مجیب صاحب، آپ کا یہ موضوع یوٹیوب کے لیے ایک بہت ہی اثر انگیز شارٹ ڈاکیومنٹری یا سول سرچنگ سپیچ بن سکتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس تمہید کی روشنی میں آپ کے لیے ایک جامع ویڈیو اسکرپٹ یا کوئی پراسر پوسٹر ڈیزائن تیار کر دوں؟